अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुस रहे पे वसेब टीवी ते मैं हाँ तारा होस्ट तारा मेज़बान फाहद अवान। उम्मीद करे ना तुस हमेशा की तरह खुशहाल होसो, खैरियत नाल होसो। जिवें ताकू पता है असां अपने हर प्रोग्राम दे विच एक नवे टॉपिक दे नाल हाजिर थीने। जिहड़ा सारा अज दा टॉपिक है वह भी बड़ा ही अहम है, क्योंकि मैं पहली गाल करे सां तुसां फौरन समझ वैसो असां की दे बारे जिक्र करने पे। असां गाल करने पे फलां दे बादशाह दे बारे। जी हाँ, यकीनन तुसां समझ गए हो सो असां अज गाल करे सो अंब दे बारे। तो अंब की जिहड़ी फसल है, जिहड़ा सारा अंब है, सारे जनूबी पंजाब का जिहड़ा अंब है वो बल्कि पूरे पाकिस्तान च नहीं बल्कि पूरी दुनिया च मशहूर है। अज सारे नाल जिहड़े माहिर मौजूद हैं उन्हों का शुक्रिया भी अदा करे सो। जनाब अब्दुल गफार ग्रेवाल साहब सारे नाल मौजूद हैं, उन्हों का शुक्रिया अदा करे सो। सबसे पहले उन्होंने साकू सारे वसेब को टाइम दिता। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, तुसां साकू टाइम दिता, तुहाडी बड़ी मुहब्बत है सर। बहुत शुक्रिया और वेलकम सर। अच्छा सर, जिवें ताकू पता है कि अज असां गाल करने पे अंब दे उत्ते, तो मैं शुरू इत्थों करे ना कि जिहड़ी अंब की जिहड़ी फसल है उनका स्टार्ट दसो भी। अगर भी मतलब कि एक नवा एक आदमी आखे भी मैं अंब की फसल जो है वारी मैं मतलब लावनी है तो उन्दू मैं फ़ायदा चाहवां, तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या हो सी सर? अच्छा सर, ये जो बागात हैं इसमें आम या कोई और बाग हो, इसका और बाकी फसलों का थोड़ा फ़र्क होता है। अच्छा। बागात की शुरू से एक प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर है जो हम बना लेते हैं। फसल तो सीज़न की होती है, ये सालों साल चलता है, तो इसके लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है कि जो पानी हमारे पास इसको देने के लिए है वो इसके लिए ठीक है, ज़मीन ठीक है, जो वैरायटीज़ हमने लगानी है वो कौन कौन सी लगानी है। और ये जो हमारा बाग है ये बाग के इलाकों में है, यहाँ पे अंधेरियों के क्या ट्रेंड हैं, विंड ब्रेक हमने इस्तेमाल करनी है नहीं करनी, ये बहुत सारी बेसिक प्लानिंग करने के बाद फिर बाग लगाया जाता है, ये फैसला करके कि मार्केट को कौन कौन सी आम की किस्में पसंद हैं। इसमें बहुत सारा जो बेसिक लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग, वैरायटीज़ के रेट, वैरायटीज़ का अच्छे या बुरे करैक्टर, सब चीज़ों को सामने रख के, अपने वसाइल को सामने रख के, मौसमी हालात को सामने रख के फिर डिसीजन किया जाता है कि हमने आम का बाग लगाना है और इसके अंदर कौन कौन सी किस्में लगानी है। बिल्कुल, जिवें तुसां गाल कीती है तुहाडे ई गाल दे विच बेशुमार सवाल हैं ते मैं वो वारी वारी तरतीब नाल तुहाडे कोल पुछां कि सब तो पहले सर अंब दी फसल वास्ते साकू ज़मीन केड़ी मतलब ज़रूरत है? फाज साहब, ये एक वक्त था जब हम ये कहते थे कि जो मैरा ज़मीन या सैंडी लोम सॉइल जो है ये आम के लिए बेहतरीन है। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ जैसे रिसर्च में जिद्दत आती गई तो अब ये चीज़ों की समझ आती है कि जो बहुत ऑड किस्म की ज़मीनें हैं, पथरीली ज़मीन ना हो, इसके अलावा अगर आपके पास मुनासिब क्वालिटी का पानी मौजूद है और मौसम में कोई बहुत इंतहाई शिद्दत नहीं है कि गर्मी में इतनी गर्मी हो जाए कि आम ही जल जाए सारा, या सर्दी में इतनी सर्दी हो जाए कि कोहरे से आम बर्बाद हो जाए, तो अगर मौसम की एक्सट्रीम नहीं है, ज़मीन बहुत अच्छी नहीं है, पानी भी बहुत अच्छा नहीं है, अब मैनेजमेंट की ऐसी प्रैक्टिसेस मौजूद हैं जिनकी मदद से हम वहाँ पे आम लगा सकते हैं और कामयाबी से काश्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये दसो कि सारा मतलब पूरे पाकिस्तान दे विच अंब दी फसल होंदी है, तो सब तो ज़्यादा असा समझते हैं कि सारे जनूबी पंजाब का ई बारे मतलब क्या रोल है? अंब दे बारे भी सारा इतना ज़्यादा अच्छी फसल होंदी है इतना? हर आम है ही जनूबी पंजाब में। हमारा पाकिस्तान का नहीं, पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में जो 92-3% मैंगो है वो साउथ पंजाब के अंदर ही। वाह। बाकी जो इलाके हैं उनमें कोई इतना आम नहीं है, या गैर रवायती सी वैरायटी है, गैर रवायती सी वो अकसाम है। वहाँ पे जो असल मैंगो है, जो पाकिस्तान की, पंजाब की और हमारे मुल्क की वजह शोहरत है, जो एक्सपोर्ट होता है, जिसने अपना नाम बनाया हुआ है, जो लोगों को खाने के लिए मिलता है, वो सारा साउथ पंजाब से ही है। वाह। अच्छा सर ये दसो ई साल अंब की जिहड़ी फसल है उनको मतलब क्या मुश्किलात पेश आए? अच्छा, ये पिछले 3-4 साल से ना हर साल एक नई किस्म की मुश्किलात होती है। हर बारी तो मुश्किल एक नवी है, हर दफ़ा मुश्किल एक नई मुश्किल होती है। तो इस साल की अगर हम बात करें तो शुरू में जो फ्लावरिंग पीरियड है वो क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ, उनकी वजह से ये फूलों का सीज़न लंबा रहा है। मतलब पौधे की एक तरफ हम देखें वो फूल पहले निकले हैं, दूसरी तरफ बाद में निकले हैं। जहाँ पहले फूल निकले हैं वहाँ फल ज़्यादा बना है, पहले बना है और वो फल का साइज़ बड़ा है, दूसरी तरफ आम छोटा छोटा है।
تو یہ پہلے ویسے میں نے اتنا آم کے سائز میں ویریشن نہیں دیکھی، اور یہ جب ہم ہارویسٹ کریں گے تب بھی یہی صورتحال ہوگی اچھا کہ چھوٹے بڑے آم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ دوسرا، اس سال موسمی حالات کی وجہ سے آم کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس میں جو پھول ہیں یہ گچھوں کی شکل اختیار کر کے بٹور بن جاتا ہے، جس کو مال فارمیشن کہتے ہیں، اور وہ مال فارمیشن طرح طرح سے پھر پودے کو بھی متاثر کرتی ہے، پھل کو بھی متاثر کرتی ہے۔ تو اس سال وہ مشکل بہت رہی ہے، ایک دفعہ لوگوں نے مال فارمیشن کاٹی، پھر ہو گئی، پھر کاٹی، یہ موسمی حالات کا سارا، پھر کاٹی، پھر ہو گئی۔ تو یہ اپریل کے آخر تک جو بٹور ہے اسی کا خاتمہ کرتے رہے، جس کے اوپر بے پناہ خرچہ بھی ہوا۔ اچھا، پھر یہاں پہ کچھ مسائل بھی بنتے ہیں کہ ادھر سے آم کے اوپر ہمیں لیبر چاہیے تھی بٹور کاٹنے کے لیے، ادھر سے گندم کی کٹائی شروع ہو گئی۔ جی بالکل۔ تو پھر ادھر سے لوگ جب گندم کا سیزن آتا ہے نا تو پھر لوگ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، مزدور سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے سال کے دانے اپنے بنانے ہیں، باغ کا بعد میں دیکھیں گے اب۔ تو یہ پھر بہت ساری مشکلات آئی ہیں کہ اس بٹور کی زیادتی سے پھر وہ کچھ کیڑے بھی آ جاتے ہیں، کچھ اور بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، پھل کا سائز بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اب آندیاں بڑے غیر روایتی سے انداز میں نا وہ چل رہی ہیں۔ 15 مئی کو رحیم یار خاں میں ایک آندھی آئی جس نے رحیم یار خاں ہمارا نا دوسرا بڑا ضلع ہے، سب سے زیادہ عام ملتان میں ہے، ملتان کے بعد ڈسٹرکٹ رحیم یار خاں۔ اچھا، اگر ساؤتھ پنجاب ہم دیکھیں تو چوتھا حصہ عام رحیم یار خاں پروڈیوس کرتا ہے۔ واہ واہ۔ اچھا، وہاں پہ 70% ایریے میں اتنی شدید آندھی آئی کہ اس نے آدھے سے زیادہ جو فصل ہے وہ آلموسٹ برباد کر دی۔ اچھا، اس سے اگلے دن پھر اس علاقے میں سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کل جو موسمی حالات ہیں، جو پریڈکشن ہے اگلے ہفتے 10 دن کی، وہ بھی یہی ہے کہ بارشیں ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیزن میں بارش تو بعد میں آتی ہے، پہلے آندھی آتی ہے۔ تو یہ بڑے چیلنجز ہیں موسمی حالات سے جو آم کی فصل کو جنہوں نے اس سال ابھی تک متاثر کیا ہے۔ اچھا سر، ایندا یہ ہے کہ مطلب اثر دیتے ہیں کہ این واری جڑی سردی ہے ان دی جڑی رفتار ہے، میں سمجھدا کہ گرمی لیٹ آئی ہے، سردی جڑی ہے کہ کافی ٹائم تک سارے اتھا مطلب موسم چنگا رہی ہے۔ ان دی وجہ ایو ہے کہ مطلب یہ جڑا تساں سارا کچھ دسے موسم دی وجہ ہے کہ ابھی سردی دا لیٹ ونجنا، گرمی لیٹ نہ لاونا۔ سر، اب آپ یہ دیکھیں، اس سال سب نے یہی دیکھا ہے کہ سردی چلتی رہی ہے، لمبا سیزن ہوا ہے، گرمی دیر سے آئی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے تک تو رات کو چادر لے کے سوتے تھے، پنکھوں کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ بالکل۔ لیکن پچھلے سال آپ دیکھیں کہ مارچ میں اتنا ٹمپریچر ہو گیا تھا مڈ مارچ کے بعد کہ پھول کھڑے ہی جل گئے تھے، گندم کی فصل متاثر ہو گئی تھی۔ تو یہ واقعی موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ انہی کا شاخسانہ ہے کہ ہم ہر سال ایک نیا موسم دیکھتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، این دے بارے سا گال کرے سو ٹائم تھے کہ شارٹ بریک دا، بریک تے وینے، بریک تو بعد ول حاضر تھی سو دے رہو وسیب ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب ایسا گال کرنے پہ ایسے کہ موسمی جڑے حالات ہیں اندے وچ جڑا ہے کہ سارا امب ہے ان دی فصل کیسی۔ اچھا سر، میں ایک کرے ساں کہ اگر اساں بھی فصل دی موجودہ صورتحال کیا ہے، مطلب امب دی موجودہ صورتحال دے بارے سا کو دسو۔ اس سال مجموعی صورتحال اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آم خراب ہوا ہے، کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ بہت اچھی فصل ہے۔ اس کچھ کمزوریوں کے ساتھ کہ آم میں چھوٹا بڑا سائز ہے، آم کا پھل کا سائز تھوڑا متاثر ہوا ہے، اندھیریوں نے چیزوں کو متاثر کیا۔ مجموعی طور پہ ساری اقسام میں آم کی فصل اس وقت بھی اگر پورے پنجاب کی ہم بات کریں یا ساؤتھ پنجاب کی تو تسلی بخش ہے۔ بہت اچھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دسو سو مطلب بارشوں کا سلسلہ بھی یقیناً بڑا زیادہ رہی ہے، تو اندے وچ جڑا ہے کہ مطلب اندی پانی دی ترتیب بھی دسو سو، آپاشی دا طریقہ اندا کیا ہے؟ دوجا ہے کہ مطلب بارشوں دے وچ زیادہ پانی دا استعمال مطلب کو ساری فصل کو نقصان تو نہیں پہنچایا نے؟ سر، یہ فاض صاحب، یہ سوال تو آپ نے ایک فلبدیس صاحب کا سوال ہے، اور اچانک آپ کے منہ سے ایک بات نکلی ہے، لیکن اس کو میں خاص طور پہ فوکس کروں گا۔ آم میں بہت سارے زمیندار یا جو کانٹریکٹر ہیں ان کا یہ ماننا اور سوچنا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پانی چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ تو ایسے پانی لگاتے ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک باغ میں مینڈک نہ بولیں
جب تک پانی والے جانوروں کی آواز نہ آئے تو مزہ نہیں آتا. نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. آم کے پودے کو بہت زیادہ پانی نہیں چاہیے. اچھا. یہ کم پانی کا پودا ہے، اور زیادہ پانی آم کے پودے کی صحت بھی خراب کرتا ہے اور پھل کو بھی برباد کرتا ہے. تو جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ یہی ہیں کہ جو سخت گرمی کا سیزن ہے، جس میں آپ مئی اور جون یہ 2 مہینے لگے ہیں، اس میں زمین کا وتر جب خشک ہو جائے یا یا آپ وتر جس کو خشک سفید وتر کہتے ہیں، اس صورتحال میں آ جائے تو پانی لگانا چاہیے. اور اس کے بعد جب بھی پانی لگائیں، ان 2 مہینوں کے علاوہ جب زمین اچھی طرح سوکھ جائے پھر پانی لگائیں. آم میں اگر گیلی زمین کو پانی لگائیں گے تو پودے کی صحت خراب ہوگی، جس کو ہم منہ ساڑی کہتے ہیں. اور وہ پھر جس پودے کی صحت ٹھیک نہ ہو اس نے پھل کیا دینا ہے اور صحت مند پھل کیا دینا ہے. اچھا، تو آخر کا مطلب ہے کہ ایک باری پانی لا کے زمین خشک تھی ول پانی لاؤ، مطلب پانی ہے تو تسا مزید پانی نہ لاؤ. سر میرا آم کے بارے میں ایک تو آم کو پانی دیا جاتا ہے، دوسرا جب ہم نے کوئی گوڈی چوکی کرنی ہوتی ہے، ہل دینا ہوتا ہے، پھر ہمیں وتر کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہم پانی دیتے ہیں. اس طرح کھاد ڈالنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جو آب پاشی ہے نا، جو پانی دینا ہے، یہ کنگ پریکٹس ہے. یہ کسی کو فالو نہیں کرتی، سب اس کو فالو کرتی ہیں. آپ کھاد ڈالنے کے لیے پانی نہیں لگا سکتے، جب آپ نے پانی دینا ہو پھر آپ کھاد ڈال سکتے ہیں. تو یہ پانی کو آپ ترجیح پہ رکھیں، باقی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. پانی کو جس بندے نے سمجھ لیا، جس مینگو گروور نے آرچرڈ کی ایریگیشن کو سمجھ لیا، اس کے باغ میں آم کی صحت کے مسئلے نہیں آتے، اس کی باغ میں آم کے فروٹ ڈراپ کے مسائل نہیں آتے، اس کے باغ میں آم کے پھل کی جسامت کے مسئلے نہیں آتے. جو بڑے مسئلے ہیں وہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں صرف ایک ایریگیشن کو سمجھنے اور ٹھیک کرنے سے. بالکل ٹھیک، زبردست ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دسو کہ مطلب سارا ہوں جنوبی پنجاب دا جڑا امب ہے، یہ کو کتنی دیر ہے مطلب تیار تھی بنے کہ بھائی کیڑے لے اساں کو کھاسو؟ بس ہوں تساں تیاری کرو. اچھا. اپنے نا مطلب اپنی چھریاں پلیٹاں اپنی سیدھیاں کرو، تیز کریے. یہ انشاءاللہ یہ 10-15 دن یہ امب آون شروع تھی ویسی. اچھا. رحیم یار خان جہاں اگیتیاں قسم ہیں جی انہاں تے شاخ آون شروع تھی گئی ہے. انشاءاللہ ای مہینے دے آخر تک یہ رحیم یار خان دا امب صاحب کو کھاون واسطے مل سی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دسو کہ امب دی مناسب طریقے دی توڑائی تے پھل دی برداشت دے دوران مطلب کیڑی گالیاں دا خاص خیال کرنا چاہیے؟ سر یہ آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے جس کے اندر پوری ایک ٹیکنالوجی ہے اور ایک پروسیس کا عمل ہے چھپا ہوا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آم کے جب مارکیٹ میں پہنچتا ہے اس کے وہ کیسا آم نکلتا ہے پیٹی سے، اس کا تعلق آرچرڈ کی مینجمنٹ سے کم اور پھل توڑنے سے اور اس کے بعد کے جو عمل ہیں وہ زیادہ ہے. میں شروع کرتا ہوں کہ آم کے پھل کو توڑنا کب چاہیے. جی ٹھیک. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہم خیال رکھیں تو بجائے اس کے کہ کھانے والے کو برا آم ملے، کھانے والے کو بہت اچھا آم ملے. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب آم توڑنا ہو اس سے پہلے ہم باغ کا پانی بند کریں، اور جب زمین خشک ہو ہم پھر وہاں سے آم توڑیں. بالکل. دوسرا، آم توڑتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ آم کو چوٹ نہ لگے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ کینچی سے بھی کاٹ سکتے ہیں. لوکل مارکیٹ کے لیے لوگ نیچے گدے رکھ کے اوپر سے آم پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایک اور نیا طریقہ ہے جس میں ایک کھاد والا گٹو لے کے یا کوئی کپڑا لے کے اوپر سے پھینکا ہوا آم اس کے اوپر سنبھال کے اتارا جا سکتا ہے. وہ بڑا اچھا طریقہ ہے ایک آم کیچ اینڈ ڈراپ کرنے کا، اس سے بھی آم چوٹ سے بچ جاتا ہے. جو بھی طریقہ کار اختیار کریں آم کو چوٹ سے بچائیں. اچھا پھر آم نیچے آ گیا پودے کے، کوشش کریں آم دھوپ میں نہ پڑا رہے. اس کو جب بھی یہاں سے اٹھائیں اپنے پیک ہاؤس پہ، پیکنگ والی جگہ پہ جس کو ہم عام زبان میں کھوڑی کہتے ہیں عام باغات میں، تو وہاں پہ لے کے جائیں. وہاں پہ آپ چھانٹی ٹھیک کریں، آپ اس کی گریڈنگ پراپر کریں. چھوٹا آم، خراب آم، جو بھی آپ کیٹاگریز بناتے ہیں وہ الگ الگ کریں. آپ بالکل جو ہمارا اسلامی طریقہ ہے کہ پیٹی کے اوپر جو آم نظر آئے نیچے تک وہی آم ہونا چاہیے، آپ اس کو کریں. پیٹی اگر 10 کلو کی ہے اس میں 10 کلو آم ڈالیں. ہم عام طور کے 10 کلو کی پیٹی میں ہم 15 کلو آم ڈالتے ہیں. اور پھر ٹرانسپورٹیشن کوشش کریں رات کو کریں، اور کسی بھی جگہ پہ جو گاڑی لے کے جا رہی ہے وہ دھوپ میں کھڑی نہ ہو.
تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جن کو اگر ہم ان کے اوپر ان احتیاطوں کو ہم مد نظر رکھیں اور ان چیزوں کا دھیان رکھیں تو کھانے والا جب آم کو کاٹے گا نا، کوئی آم اگر چوٹ لگی ہوگی تو اندر سے گل جائے گا، تو آپ کو کوئی آم خراب نظر نہیں آئے گا. آپ کو جتنے بھی وہ آم لے کے جائے گا وہ بچے سب شوق سے کھائیں گے اور کوئی آم جو ہے پھل ضائع نہیں ہوگا. یہ جو پریکٹسز میں نے بتائی ہیں اس سے نہ صرف آم لذیذ ہو جاتا ہے بلکہ ضائع ہونے سے بھی بچ جاتا ہے. مطلب ਅੰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁੜਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ को ਸੱਟ ਨਾ लगे, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੰਬ को भी ਜਿਹੜਾ कि सट ना लगे. सर बस आप इसी बात को समझ लें کہ आम फलों का बादशाह है, बादशाह की जो नखरे नज़ाकतें होती हैं ना वही सीखी है. वाह वाह वाह, मतलब बादशाह ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਸੋ ਤੇ ਰਿਆਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਰਾਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ. ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੋ ਕਿ ਫਲ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵੇਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀਸੂ. ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਸੇਬ ਟੀਵੀ. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ. ਜੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ को मज़ीद बेहतर बनाऊं. अगले साल की फसल को की जो तैयारी है वो उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन हम पौधे के ऊपर से आम तोड़ लेते हैं. वाह. तोड़ने के बाद अगले ही लम्हे हम उसकी तैयारी का अमल जो है वो उसमें पड़ जाते हैं और वो शुरू हो जाता है. तो इसमें जो सबसे पहला काम है वो हम कार उस वक्त रहे हैं जब पौधे के ऊपर फल खड़ा हुआ है. ये जो मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि पहले पौधे का पानी बंद करें, ज़मीन खुश्क हो और फिर आप आम तोड़ें. इसमें हम आम की क्वालिटी को भी बेहतर कर रहे हैं और पौधे को अगले साल के लिए भी तैयार कर रहे हैं. तो इसलिए ये पानी को रोकना फल तोड़ने से पहले ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है. उसके बाद 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम सिर्फ उन्हीं को समझ लें तो वो काफ़ी हैं. बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो माइनर इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सबसे पहली चीज़ कि जब पौधे के ऊपर फल तैयार हो जाए और तैयार होकर पकना शुरू हो जाए, मैच्योर हो जाए, फिर हम पौधे के ऊपर ज़्यादा देर फल को ना रखें. सही. अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो फिर जो ऊपर खड़ा हुआ फल है वो उस पौधे के ऊपर ऐसे असरात छोड़ेगा जो अगले साल उसे फल की तरफ आने से रोकेंगे. अच्छा. तो इसलिए मुनासिब टाइम पे जब मतलब तुम जल्दी भी नहीं ला नहीं सकते ते देर भी नहीं कर सकते. हम जल्दी भी नहीं उतार सकते और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं कर सकते. अच्छा. ज़ाहिर है मुनासिब टाइम तो मार्केटिंग के लिए उतारने में लगता है. एक तो जब पक जाए तो वो फिर मुनासिब टाइम पे उसको उतार लेना चाहिए. दूसरा ये है कि जब फल उतर जाए तो फिर उसकी जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है उसमें लेट नहीं करनी. जैसे ये नहीं देखना फिर ये जुलाई है, अगस्त है, अभी नहीं. जैसे इरिगेशन यूनिट का जैसे एकड़ का आम टूट जाए, बाकी बाग में सारा आम खड़ा हुआ खड़ा रहे, इसको आप फर्टिलाइज़र डाल दें, इसको लेट ना करें. ये दूसरा अहम काम है. और तीसरा, सर्दियों में 15 अक्टूबर से लेके फिर आगे सर्दी कोहरा आने तक इसका पानी बंद रखें. अच्छा. ये 3 बेसिक अमल हैं. इनमें अगर हम चौथे की बात करें ना कि चौथा कौन सा, वैसे तो बेशुमार चीज़ें हैं, प्रूनिंग भी करनी चाहिए, कांट छांट कीड़ों से बचाओ. जो चौथा अहम अमल है, आप कोशिश करें कि फल तोड़ने के बाद जितने नए पत्ते निकले उनमें से कोई बीमारी या कीड़ा पत्ते को ख़राब ना करे. अच्छा. जो पत्ते को ख़राब करने की कोशिश करे उससे फिर सख्ती से निपटा जाए और उसको कंट्रोल किया जाए. अगर पत्ते ख़राब हो जाएंगे तो समझे आपकी फसल ख़राब होगी. तो फसल का दारोमदार पत्तों पे है. सिर्फ इतना ही नहीं है, जब हम न्यूट्रिशन डालते हैं और पानी मुनासिब देते हैं, यकीन करें कि किसी भी वैरायटी में अगर उसके पत्ते ज़्यादा अच्छे साइज़ के होते हैं तो अगले साल फल का साइज़ ज़्यादा अच्छा होता है. अच्छा. अगर पत्ते छोटे रह जाते हैं अगले साल फल का साइज़ छोटा हो जाता है. तो आप ये देख लें कि हम फर्टिलाइज़र अब डालेंगे फल तोड़ने के बाद, इसके असरात कब आएंगे. तो ये आज हमने कोई अच्छा सलूक किया, इसने हमें जो रिज़ल्ट है वो कब दिया. तो ये एक साइक्लिक चेन है पूरी, इसको समझने की ज़रूरत है. और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तमाम बेसिक्स के साथ इनको मद्देनज़र रखना चाहिए. आम में ना ये गुंजाइश नहीं है कि जो आज काम करने वाले हैं चलें कोई नहीं, इनको 15-20 दिन बाद कर लेंगे या महीने बाद कर लेंगे. वो काम तो हो जाएंगे, अपने असरात छोड़ जाएंगे.
اگلے سال فصل کی وہ چاشنی رہے گی جو وقت پہ کام کرنے کی ہے. تو اس لیے اس میں نا اس میں بھی وہی ہے بھئی ویڑے دا کام تے ویڑے دیاں ٹکرا. تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کام لیٹ نہ ہو. اچھا سر جیسے جی تساں دسے کہ بھی پتے کو بیماری لگن تو بچاؤ, اگر بیماری دا ذکر تھی گئے تو میں پوچھاں کہ مطلب ساری جیڑی فصل ہے کو کیڑی کیڑی بیماری دا مطلب ہوندے خدشہ بھی؟ آم کو جتنی اس کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بہت طرح کی. اگر ساریوں کا ذکر کریں نا تو یہ سننے والے بھی پریشان ہو جائیں گے, کھانے والے بھی پریشان ہو جائیں گے. یہ بیماریاں نہ لیکن یہ کوئی زیادہ اہم ہے کوئی کم اہم ہے. اس کے اوپر 3 طرح کے مسائل آتے ہیں بیماریوں کے. ایک تو جب پھول نکلتے ہیں, ایک تو پھولوں کی بیماری ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پاؤڈری ملڈیو ہے, بلازم بلائٹ ہے, مینگو مال فارمیشن ہے, یہ بیکٹیریل بلائٹ ہے, مطلب اس طرح کی مختلف بیماریاں. دوسری درخت کے مسائل ہیں, درخت کے ہیلتھ کے مسائل, پودے کے. اس میں ڈائی بیک ہے, اس میں سڈن ڈیتھ ہے, اس میں گموسس ہے, اور بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ٹوبک بلائٹ ہے. اور ایک پھر پھل کی بیماریاں ہیں کہ پودے کے اوپر آم کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جب اس کو پیک کیا, آم پکنا شروع ہوا, پھر اس کے ساتھ بیماریاں جو ہیں وہ چمٹی ہوئی تھی اور وہ بڑھنی شروع ہوئی اس طرح کی. تو یہ 3 لیول پہ بیماریاں آتی ہیں اور اس کو ہر سطح پہ کنٹرول کیا جاتا ہے. جو بنیادی اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ آم کے پودے کو اس طرح تیار کریں, آپ آم کے پودے کا سٹرکچر اس طرح بنائیں کہ یہ خود بیماریوں کا زیادہ سے زیادہ دفاع کر سکے. آپ ہی مقابلہ کریں, آپ ہی مقابلہ کریں, بجائے اس کے کہ چھوٹا سا مسئلہ ہو یہ ہماری مدد مانگے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑے ایک پریسائز عمل ہے کہ آپ نے پروننگ کر کے بیماریوں کو کیسے کنٹرول کرنا, نیوٹریشن پلان سے کیسے کرنا ہے. سر کوئی بنیادی طریقہ بھی ساکو دسو بھی مطلب بیماریوں سے کیویں بچ سکدا ہے؟ جو بیسکس ہیں جی جی کہ سب سے بڑی جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ آم میں جہاں جہاں روشنی جاتی ہے وہاں وہاں آم کو پھل لگتا ہے اور وہاں وہاں پہ ایک زندگی کی علامات پودے کے اوپر نظر آتی ہیں. بالکل ٹھیک. جہاں جہاں پہ باغ کے اندر اندھیرا ہوتا ہے, وہ پودے کے اندر ہو یا باغ کے اندر ہو, جہاں جہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے وہاں سوک ہوتی ہے, وہاں بیماریاں ہوتی ہیں, وہاں مسائل ہوتے ہیں. اگر ہم پروننگ سے یہ ممکن بنا دیں کہ پودے کے بیرونی حصے کو بھی روشنی مل سکے اور پودے کے اندر بھی روشنی مل سکے, نہ صرف یہ پودا بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ اس پودے کو باہر سے بھی پھل آتا ہے اور اندر سے بھی پھل آتا ہے. اس پیداوار کی یہ پیداوار بھی ڈبل ہو جاتی ہے, پودے کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے, بیماریاں بھی کم لگتی ہیں. بہت سارے مسئلے جو ہم نے حل کر رہے تھے وہ روشنی ہی کر رہی ہے. زبردست, بہت سارے جڑے سارے مسئلے ہسا حل کرنے اور روشنی حل کرنی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب بے بھی بہت سارے سوال ہیں, ٹائم تھی کہ شارٹ بریک دا بریک تے وینے, بریک تو بعد وال حاضر تھی سو دے رہو وسیب ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین. اسا گال کرنے پہ امد اتنے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دسے سو کہ امد جڑے کاشتکار ہیں انہوں کو اج کل مالی مشکلات بھی بہو ہیں تے وہ زیادہ پریشان ہیں ان دوران, مطلب کہ یار فصل ساری جڑی ہے کہ ٹینشن بھی, مہنگائی دا دور ہے بہت زیادہ, ان دے بارے تساں کوئی گال کرو سانا. یہ سر جو آم کے کاشتکار ہیں نا جی جی ان کی پریشانیاں باقی کاشتکاروں سے زیادہ ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے باقی کاشتکاروں کے پاس کوئی چاول لگاتا ہے, کوئی کپاس لگاتا ہے, کوئی مکئی لگاتا ہے, کوئی آلو لگاتا ہے. ان کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ اگلے سیزن میں کیا لگانا ہے. اس کے پاس آپشن نہیں ہے. جس نے مینگو کا باغ لگایا ہوا ہے نا اس نے باغ پہ ہی رہنا ہے, تو اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اب پرابلم تو ان کے ساتھ بھی ہیں اور ان سے نمٹنا بھی ہے. اچھا کچھ چیزیں فطری ہیں, کچھ غیر فطری ہیں. فطری چیزیں ایسی ہیں کہ بجلی مہنگی ہے, جی ہاں, پانی نہری بھی کم ہوتا جا رہا ہے, انڈر گراؤنڈ واٹر کی کوالٹی خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. کھادیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, لیبر مہنگی ہوتی جا رہی ہے, چیزیں یہ ہر طرف مہنگائی کا ایک طوفان ہے. تو اس میں مینگو کے اوپر جو انپوٹس یوز ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے, اور اس حساب سے جو مینگو کے ریٹ ہیں وہ اب سوالیہ نشان ہے کہ اگر کوئی بھی آم کا ایکڑ 2-2.5 لاکھ سے کم آمدن لے رہا ہے تو
اس سے زیادہ تو اب زمین کا ٹھیکہ ہو گیا ہے۔ تو اب ان کی جو سروائیول ہے وہ اسی سے ہے کہ یہ چیزوں کو ٹھیک کریں، چیزوں کو بہتر کریں، نئی انٹرونشنز کو سیکھیں، کام کو سیکھیں۔ ایک تو میں سب کو کہتا ہوں کہ کسی کے پاس 10 ورائٹیز ہیں، کسی کے پاس 15 ورائٹیز ہیں، آپ وہ ورائٹیز لگائیں جو مارکیٹ میں زیادہ اچھا ریٹ لیتی ہیں۔ کچھ قسمیں ایسی ہیں، میں نام کسی ورائٹی کا نہیں لیتا، کچھ ورائٹیز ایسی ہیں جو 600 روپے من بکتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو 6000 روپے من بکتی ہیں۔ اب پیداوار اگر دونوں کی ایک پودے سے ایک جیسی ہو تو ویلیو کا آپ دیکھیں کتنی میٹر کرتی ہے۔ زیادہ چنگی ہے او لاؤں۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں بہتر ورائٹیز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس میں 4-5 قسمیں ہیں۔ سندھڑی بہت اچھی ورائٹی ہے، چناب گولڈ بہت اچھی ورائٹی ہے، جو سفید چونسا ہے وہ بڑی اچھی ورائٹی ہے، عظیم چونسا بڑی اچھی قسم ہے، اور رٹول لیٹ بڑی اچھی قسم ہے۔ یہ وہ قسمیں ہیں جو زیادہ ویلیو دیتی ہیں، اور ہم ٹاپ ورکنگ کر کے ورائٹی ریپلیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جو نئے پودے لگانے وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک دوسرا، جو بڑے اخراجات ہیں وہ پانی کے اور فرٹیلائزر کے اور پیسٹی سائڈ کے ہیں۔ ہمیں یہ پلان کرنا ہے کہ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ آم کا پودا جو ہے وہ بہت زیادہ پانی کو پسند نہیں کرتا، تو ایک تو ہمیں کم پانی پہ ہی آ جانا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پانی لگاتے ہیں، یہ ایک عمل ہم کرتے ہیں، پانی لگانے کے بعد ہم پانی کو سنبھالتے نہیں ہیں۔ اس عمل کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جب ایک دفعہ ہم پانی زمین میں لگا دیتے ہیں، لگ گیا، خرچہ ہو گیا، اب اس پانی کو ایسے سنبھالیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی بجائے فضا میں اڑنے کے وہ پودے کے کام آئے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا اہم عمل ہے۔ تیسرا، جب ہم کھادیں ڈالتے ہیں، ہم 1 کلو کھاد ڈالتے ہیں، پودا لیتا ہے 200 گرام، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو یوز ایفیشنسی ہے وہ 20% ہے۔ اب ہمیں یوز ایفیشنسی کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم 400 گرام یا 300 گرام کھاد ڈال کے اسی میں سے 200 گرام کھاد لے سکیں، کیونکہ چیزوں کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح بیماریاں ہیں، تو یہ ہمیں یہ ٹیکنالوجیز موجود ہیں، اور یہ ساری جو انٹرونشنز ہیں یہ آلریڈی ہو چکی ہیں، اور بہت سارے جو گروورز ہیں ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ باقیوں کو بھی چاہیے کہ ان انٹرونشنز کو اڈاپٹ کریں، اس سے اخراجات میں بے تحاشا بچت ہوتی ہے، اور پودوں کی پیداوار بھی بہتر ہوتی ہے۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لے نا، ایک اپنی ورائٹی ٹھیک کر لے، دوسرا اپنے پودوں کی صحت ٹھیک کر لے جو بھی ان کا سائز ہے، اور تیسرا وہ جو مینجمنٹ کی پریکٹسز میں نے بتائی ہیں وہ ان کو آبزرو کر لے۔ جو یہ بندہ 3 کام کر لیتا ہے نا، اس کے پودوں کی صحت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے پودوں کا سائز بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی پودوں کی تعداد بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ورائٹی ٹھیک ہونے کے ساتھ جب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں نا، تو پھر فی ایکڑ جو پیداوار ہے وہ ملین میں نہیں ہوتی، وہ ملینز میں بھی ہو سکتی ہے۔ واہ واہ، تو یہ بادشاہ ہے۔ آپ یقین کریں، آپ مارکیٹ کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے باغ کو جتنا مارکیٹ کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا ٹھیک کرتے جائیں گے، جتنا چیزوں کو امپروو کرتے جائیں گے، اتنا کو فائدہ اتنا اپنا زیادہ فائدہ۔ اس کے فائدے کی نا فصلوں کی حد ہے، مطلب یہ مکئی لگی ہوئی ہے، یہ 100 من پیداوار آئے گی، 120 من آئے گی، ایک پکا ریٹ ہے، اتنے پیسے ملیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آم کا سر بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جو اچھا آم ہے وہ 5 گنا مہنگا ہے کمزور آم سے، ایک ہی پودے سے اترا ہوا۔ واہ واہ، تو اس لیے یہاں پہ یہ بادشاہی سلسلہ زیادہ ہے۔ تو یہ جس پہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں تو یہ اس کی مہربانی ایسی ہے، یہ بھی رنگ دیتا ہے پھر۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زمینداروں کے پاس باغ کی شکل میں اس کو مجبوری نہ سمجھیں، ایک یہ ایسٹ ہے ان کا۔ اس ایسٹ کو دیکھیں کہ اس کو بہتر بنانے، اس سے زیادہ پیسہ کمانے میں جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کریں، اور چیزوں کی طرف نہ دیکھیں۔ آم کا کسی اور فصل سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ سب فصلوں سے 10 گنا بہتر ہے۔ واہ واہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دسو بھی مہنگائی دے دور دے وچ باغات دی جڑی غذائی ضروریات پوری کرنا بڑی مشکل ہے، تے ان حالات دے وچ امب دی جڑے مطلب باغبان ہیں انہاں دا مستقبل کیا دے پے؟ سر میں بڑا مختصر سا اس کا آپ کو جواب دوں گا کہ اگر سب فصلوں کو ہم دیکھیں، سب باغات کو دیکھیں، اگر کسی کا مستقبل بہت روشن ہے نا تو وہ مینگو ہے۔ واہ، یہ باری اچھا یہ دسو کہ پچھلے سال دے بنسبت
ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਕੂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸੀ? नहीं, जो महंगाई का तूफान है उसमें आप जेब से पैसे निकालने के लिए तैयार रहें। नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है ना। एक अगर ज़िम्मेदार को आम ये पड़ता है, जो एक पेटी है जो 10 किलो की एक पेटी है, अगर उसको 1000 रुपये में या 1200 रुपये में पड़ती है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका तोड़ना, उसकी पैकिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, आगे बेचने का मरहला, तो वो आप ये ना सोचें कि उसको 1000 रुपये की ख़रीद लें। ये ज़ाहिर है अच्छी चीज़ का अच्छा रेट। तो अब जो सूरत हाल है इसमें बहुत सस्ता आम तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि जितनी अच्छी फसल है मुनासिब रेट पे आपको आम खाने के लिए दस्तयाब होगा और आप खा सकेंगे। जो बाकी आम हैं, जैसे आप आड़ू का रेट देख रहे हैं, अंगूरों का रेट देख जी हाँ, रहे जी हैं, हाँ। बाकी जो फल आ रहे हैं उनके जो रेट हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये आपको एक मुनासिब रेट में मिल पाएगा। और इस दफ़ा फसल अच्छी है, पिछले साल कदरे कमज़ोर थी और खाने के लिए भी मिलेगा। इस साल एक्सपोर्ट के लिए भी बड़ा अच्छा आम हमारे पास मौजूद है। जो अच्छी किस्में इम्पोर्ट होती हैं, जिसमें सिंदड़ी है, सफ़ेद चौंसा है, उनके ऊपर क्रॉप थ्रू आउट द रीजन बहुत अच्छी है। अच्छा, जहाँ आंधियाँ आई हैं वहाँ पे भी सिंदड़ी के ऊपर फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये जो साल है ना सिर्फ लोकल मार्केट को और डोमेस्टिक कंज्यूमर को अच्छा आम खाने को मिलेगा, एक्सपोर्ट के लिए भी इंशाल्लाह वाफर आम मौजूद होगा। सर ताकू पता है कि टाइम की किल्लत होंदी है, दिल तो नहीं करेंदा जिवें तुसां मुहब्बत नाल गाली करेंदे हो, दिल करेंदे। मेरे को सवाल तो बहुत सारे अल्लाह ने चाहा तो डॉक्टर साहब की वल खिदमत हाजिर करे सूँ कि ये साकू मतलब जेह्ड़े कि सारी तकलीफ बर्दाश्त करे सन, साकू एक बे प्रोग्राम वास्ते भी टाइम दे सन। सर टाइम थारा बिल्कुल ख़त्म थी गई। मैं ये चाहता कि आखिर दे विच अपने किसान भाई, काश्तकारां भाई को क्या पैगाम दे सो तुसां? सर ये बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और आम की मालूमात ज़िम्मेदारों तक पहुंचाने में आपने मेरी मदद की। तो ये मैं अब यही कहूँगा कि आप आम की रवायती काश्तकारी से निकल आएँ और इसकी जो बुनियादी जो चीज़ें हैं ना, इसको ठीक करने की आप उनका ख्याल रखें। आप अपनी, अब ये नहीं है, वो दौर नहीं है कि आप 20-25 वैराइटीज़ बाग में लगा के आप कहें कि जनाब मैंने बाग से बहुत पैसे कमाने हैं। नहीं, जो कीमती किस्में हैं वही लगाएं, जो कमज़ोर किस्में हैं उनको आप रिप्लेस करें टॉप वर्किंग के ज़रिए। आप इन चीज़ों को ठीक करें और अपने बागात को बेहतर करें, अपना और अपने बच्चों का जो है वो फ्यूचर बनाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिया नाजरीन, तुसां अज दा जेह्ड़ा सारा प्रोग्राम डिठा, असां अज गल करने पे अंब दे उत्ते ते जितने भी मेरे सवाल हैं डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीलन उन्होंने जी गुफ्तगू है साना जेह्ड़े सवालात दे मेरे जवाब हैं उन्होंने बड़े तफसीलन साकू दित्तन। तो यकीन करो कि अंब दे उत्ते इतनी असां गल कर सकते हैं कि सारा टाइम जेह्ड़ा है कि वो ख़त्म है। जेह्ड़े सारे बे सवाल हैं असां अपने नवे प्रोग्राम दे विच भी यकीनन ताकू मज़ीद अंब दे बारे दस्सूं। तो सारा प्रोग्राम दा टाइम ख़त्म थी गए। ताकू पता है असां हर प्रोग्राम दे विच नवे टॉपिक नाल हाजिर थीने ते नवे प्रोग्राम दे विच नवे टॉपिक दे नाल हाजिर थीसूं। तरन तक दियो फाहदवान को इजाज़त।